السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم حضرت خیریت سے ہیں سب؟ السلام۔ جی حضرت، میں کرناٹک صوبے سے بات کر رہا تھا، کرناٹک بیلگام ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا تھا حضرت۔ ہمارے یہاں پہ کیا بات چل رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نظام الدین نہ جائیں، اور یہاں پہ ہم ایسا کچھ نہیں، دارالعلوم نے نہ جانے کے لیے کہا ہے نہ جانے کے لیے کہا ہے، دارالعلوم اس سے بالکل الگ کر دے۔ صاحب کا جو مسئلہ تھا، جو مولانا رجوع کی، میری بات سنیے، دارالعلوم کا مولانا سعد صاحب سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ نظام الدین کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ اس کا اپنا کام ہے، ہم کسی کو بھیجتے ہیں نہ کسی کو منع کرتے ہیں۔ جی حضرت، یہ کہنا غلط ہے کہ دارالعلوم وہاں جانے سے منع کرتا ہے۔ جی حضرت، یہ اپنے سوال کرے، چاہے جائے جسے جیسا نہ جائے، ہم نہ بھیجتے ہیں نہ منع کرتے۔ جی جی حضرت۔ دارالعلوم دیوبند جو عالمی سطح پر دینی رہنمائی کا ایک عظیم مرکز ہے، وہ ہمیشہ سے تبلیغی جماعت کے آپس کے اختلافات میں غیر جانبدار رہا ہے۔ حال میں ہی دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک ساتھی کے سوال کے جواب میں واضح طور پر فرمایا، حضرت مولانا سعد صاحب کا اب مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ دیوبند نہ کسی کو نظام الدین مرکز جانے سے روکتا ہے اور نہ کہتا ہے۔ حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کے کسی مخصوص گروہ کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتا، اور یہ موقف پورے بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے علماء کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور اس تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس جھگڑے میں فریق یعنی کسی کا طرفدار بننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ کسی ایک گروہ کی جانبداری میں نہیں ہے۔ اس فتوے میں دارالعلوم دیوبند کے طرف سے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے، جو حضرات دیوبند کا نام لے کر نظام الدین مرکز اور مولانا سعد صاحب کے تعلق سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیوبند اس اختلاف میں مرکز اور مولانا سعد صاحب کے خلاف ہے اور ان کا حامی ہے۔ دور حاضر میں خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل ایک گروہ کی طرف سے یہ کوشش جاری ہے، وہ گروہ اپنے ناپاک منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے دیوبند کا نام استعمال کر رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، حال میں ہی بنگلہ دیش کے ہنگامے میں اس گروہ کے جانب سے اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے نام کا بارہا استعمال کیا گیا۔ مشکل یہ ہے کہ یہ گروہ بڑی چالاکی سے کام لے رہا ہے، جیسے حال میں ہی بنگلہ دیش کے ہنگامے میں جو ساتھی شہید کیے گئے ان کا تعلق نظام الدین مرکز سے تھا، مگر شہید ہونے والے ساتھیوں کو اس گروہ نے اپنا بتایا، اور ہر جگہ میڈیا میں اس گروہ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ عالمی شورا کے لوگوں کو نظام الدین مرکز کے احباب نے شہید کیا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ قتل کرنے والوں کا تعلق حفاظت اسلام اور عالمی شورا سے تھا، اور جن کو شہید کیا گیا وہ نظام الدین مرکز کے احباب تھے۔ ہمارے ایک ساتھی بلال جو سفر میں تھے، جن کا تعلق نظام الدین مرکز سے تھا، وہ بنگلہ دیش کے ہنگامے میں حفاظت اسلام اور عالمی شورا گروہ کے ذریعے شہید کیے گئے، مگر عالمی شورا سے تعلق رکھنے والے حضرات انہیں اپنا بتا کر قتل کا الزام نظام الدین مرکز والوں پر لگا رہے ہیں۔ اس سے ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ گروہ کتنی چالاکی سے کام لے رہا ہے۔ اس اختلاف کو مزید ہوا دینے کے لیے اور اس ہنگامے کو مزید قوت بخشنے کے لیے اس گروہ کے جانب سے دیوبند کے نام کا استعمال بار بار کیا جا رہا ہے۔ اس کو دیوبند نے اس طرح خاص طور پر واضح بھی کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے
अपने इस गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ के इजहार व ऐलान के बावजूद एक तबके के जानिब से ये बावर कराने यानी यकीन दिलाने की मुसलसल कोशिश जारी है कि दारुल उलूम देवबंद इस इख्तिलाफ में एक ख़ास फरीक का हमनवा यानी एक ख़ास तबके का साथ दे रहा है। इस गलत अफवाह की बिना पर दारुल उलूम देवबंद यह ऐलान करता है कि तबलीगी जमात के मौजूदा दाखिली इख्तिलाफ से दारुल उलूम देवबंद का अदना ताल्लुक भी नहीं है और मौलाना साद साहब के ताल्लुक से भी देवबंद ने वजाहत की है। देवबंद ने मौलाना साद साहब और दीगर हजरात अकाबिर निजामुद्दीन मरकज के ताल्लुक से ये कहा कि उम्मत को इनसे बहुत फायदा हुआ है और आगे भी इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि शुबहात और खदशात के इजाले के लिए जिम्मेदारान से जरूर पूछें, नहीं तो आप बदगुमान हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उलमा अकाबरीन दीनी मराकीज़ व मदारिस की हिफाजत फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इख्तिलाफात से बचाकर दीन के रास्ते पर मुत्तहिद फरमाए। आमीन। Assalamu alaikum. My dear brothers, sisters, go to YouTube and search Ilmi Istifada and support us by subscribing our YouTube channel. Go and search Ilmi Istifada. Keep supporting us on YouTube. Channel link also given in bio.